لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذکر ربه يسلكه عذابا صعدا۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ یہ آیات سورۃ الجن کی ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اس کا معنی ہے اور جو اپنے رب کی ذکر سے منہ پھیرے گا اس کا رب اس کو شدید عذاب میں داخل کرے گا۔ اس آیات میں شدید عذاب کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ عجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو عذاب دے گا، بلکہ یسلکہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا معنی ہے داخل کرنا، جیسے دو دیواروں کے درمیان کسی کو چن دینا، آگے پیچھے دیوار بنا کے ہر طرف سے راستہ روک دینا۔ اگر ہم قرآن اور نماز کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو دیواروں کی صورت میں ہمارے ارد گرد لا کر کھڑا کرتا ہے۔ عذاب دراصل ہے کہتے ہیں گھر کو، کیوں ہماری دنیا ہمیں خوش نہیں کرتی؟ کیا چاہیے زندگی میں؟ ہر طرف آسانی، آرام اور من پسند چیزوں کے باوجود دل میں اندھیرا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے خوبصورت چیزوں کی دیواروں کڑی کر رکھی ہے، اپنے ارد گرد وہ روشنی کو اندر نہیں آنے دے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ان دیواروں کو گراتا ہے، پھر سب نظر آنے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنا مستقبل بالکل تاریک لگتا ہے، جیسے کسی اندھی سرنگ میں کھڑے ہو، کچھ نہیں پتہ نہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، کیونکہ روشنی نہیں ہے، نور نہیں ہے۔ روشنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے گھروں اور دلوں کو آباد کرنا ہوگا، کیونکہ دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بتایا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ جس انسان کو بھی اس دنیا میں دیکھیں گے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں گرفتار ہے۔ انسان کو اس پریشانی سے چھٹکارا پانے کا سب سے آسان طریقہ خدا کی یاد میں پوشیدہ ہے، کیونکہ جو شخص بھی ہر حالات میں خدا کو یاد کرے گا وہ کبھی بھی زندگی کی ان پریشانیوں سے پریشان نہیں ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹی کی طرح ہے، عرب کے ایک لذیذ پھل کی سی ہے جو کہ خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی خوب اور پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا ان کی مثال خشک کھجور کی سی ہے، جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن کریم پڑھیے اور اس کو سمجھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، انہیں تلقین کرے کہ وہ روزانہ تلاوت کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب اس شر سے بچائے اور ہم سب کو رمضان کی خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔